الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ 9 سپاروں کی ہم تفسیر سماعت کر چکے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ العزیز 10ویں پارے کی تفسیر بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ عزیز سامعین و سامعات، 10ویں پارے میں 2 حصے ہیں، ایک سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ اور دوسرا سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ انفال کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 5 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک مال غنیمت کا حکم، دوسرا غزوہ بدر کے حالات، تیسرا اللہ عز و جل کی نصرت کے اسباب، 4 اسباب بیان ہوئے ہیں، چوتھی چیز ہجرت اور نصرت کے فضائل، اور 5ویں جنگ سے متعلق احکامات نازل ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں، مسلمانوں اور اہل کتاب، مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز، مشرکین و اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم۔ یہ 2 باتیں سورہ توبہ میں بیان ہوئیں۔ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان فرق کی جو بنیادی چیز بنی وہ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان فرق کرنے والی بنیادی چیز بنی۔ 10ویں پارے کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس کے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول علیہ السلام کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی یہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر ہوگا کہ وہ کسے عطا فرمائے۔ آیت نمبر 42 میں بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی۔ کس طرح کہ مسلمانوں کی طرف زمین کا نرم ہونا اور پانی کی کمی اور مال و اسباب کی کمی یہ مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی، جیسا کہ میں پچھلی تفسیر میں بھی بیان کر چکی ہوں۔ مختصراً اور بیان کرتی چلوں کہ یہ مسلمانوں کی بظاہر کمزوری کی علامت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات اور وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ کر دے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور فتح مقدر کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ یہ بات ہم پچھلی تفاسیر میں بھی پڑھ چکے، سن چکے، سمجھ چکے ہیں کہ اللہ عز و جل جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی کام کا، کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے، ان یقول لہ کن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ عز و جل کو اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ عز و جل کسی اسباب کی طرف احتیاج نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو جب اس کا حکم ہوتا ہے وہ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں مسلمان بظاہر تو کمزور نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت کی بھی کمی ہے، لشکر بھی کم ہے، لیکن یہ اسی وجہ سے کہ اللہ عز و جل کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ
جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے اور کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور مسلمانوں کی ہی فتح و نصرت ان کا مقدر بنا دے۔ آیت نمبر 45 سے اس مضمون کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ مسلمانوں اور کفار دونوں پر نیند طاری کر دی گئی، اور کفار مسلمانوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندھی رہے اور وہ ثابت قدم رہیں، اور اسی طرح کفار کو بھی خواب میں مسلمان کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ وہ کم ہمتی میں مبتلا ہو کر میدان چھوڑ کر نہ بھاگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کا، اس کی مشیت کا تقاضا یہی تھا کہ بدر میں حق اور باطل کا معرکہ برپا ہو کر رہے اور حق غالب آ جائے۔ تو اللہ عز و جل نے جو مسلمانوں اور کفاروں دونوں پر نیند طاری کی، وہ مسلمانوں کی طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ مزید بتایا کہ جنگ میں کفر کے مقابل ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ یہ آپس کی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، انسان کو یہ پستیوں کی طرف شکست کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی جو تمہاری ہمت بندھی ہوئی ہے، جو تمہاری اس وقت طاقت ہے وہ جاتی رہے گی۔ اور کافروں کی طرح اپنی طاقت پر اتراؤ بھی نہیں اور دکھاوا بھی نہ کرو کہ وہ دکھاوے اور اترانے کے لیے نکلے تھے کہ ہمارے پاس اتنا لشکر ہے، یہ اتنے کم تعداد والے لشکر یہ ہمیں کیا شکست دیں گے، ہمارے پاس تو اتنا مال ہے، ان کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ مال ہے نہ جنگ کے اسباب ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے، یہ ہمیں کیا شکست دیں گے۔ گویا وہ اپنی طاقت پر ناز کر رہے تھے، اترا رہے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، مسلمانوں کو حکم دیا کافروں کی طرح اپنی طاقت پر اتراؤ بھی نہیں اور دکھاوا بھی نہ کرو۔ مزید بتایا کہ شیطان کافروں کو فتح کی بشارت دیتا رہا اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا رہا، لیکن حق اور باطل کے مقابلے کے وقت وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ اس آیت مبارکہ سے اور شیطان کے اس رویے سے کہ شیطان کافروں کو فتح کی بشارت دیتا رہا اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا رہا، لیکن جب حق اور باطل کی جنگ شروع ہوئی، جب معرکہ برپا ہوا، اس وقت وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ شیطان کا یہ عمل ہمیشہ سے جاری اور قیامت کے دن بھی وہ یہی عذر پیش کرے گا۔ ابھی تو وہ سب کو ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور تمام گناہ گاروں کو اور اس کے بہکاوے میں آنے والوں کو جب سزا ملنے کا وقت ہوگا اور جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، اس وقت بھی یہ یہی بات کہے گا کہ میں نے تمہیں کون سا مجبور کیا تھا کہ میری طرف آؤ، تمہاری طرف تو نبی بھی آئے، کتاب بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم بھی، اپنے احکام بھی تمہاری طرف بھیجے، میں نے تو تمہیں بس صرف ایک دعوت دی تھی، تم میری طرف آ گئے۔ وہ ابھی بھی یہی کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی یہی عذر پیش کرے گا اور سب کو نہ کسی کی مدد کرے گا نہ کچھ، اور ایسے ہی چھوڑ کر چلا جائے گا اور یہی کہے گا میں نے تو تمہیں صرف ایک پکارا ہی تھا، صرف تمہیں ایک دعوت دی تھی، تم نے تو میری دعوت پر لبیک کہا، تم خود ہی حاضر ہو گئے، اس میں میری کیا غلطی۔ اسی طریقے سے اس نے غزوہ بدر میں بھی کافروں کو فتح کی بشارت دیتا رہا اور وقت پڑنے پر وہ کسی کے کام نہ آیا بلکہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ آیت نمبر 48 میں منافقین کے اس حاسدانہ قول کا ذکر فرمایا کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جرت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ آیت نمبر 53 میں قانون قدرت کے ایک اصول کو بیان کیا ہے، جسے علامہ اقبال اپنے کلام میں یوں فرماتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آیت نمبر 54 سے بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئیں۔ ان کا تفصیلی ذکر کچھ ہم پیچھے سماعت کر چکے۔ آیت نمبر 56 سے 58 میں یہودی قبائل کی وعدہ خلافی اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو اور ہائی الرٹ رہو، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آگے چل کر یہ بتایا
کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہوں تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر توکل کرو، اور اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ بات ہم کل کی تفسیر میں بھی بیان کر چکے کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کی صفات ہی یہی ہوتی ہے، ان کی صفت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہیں کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ فلاں اس کے لیے کیا سازش کر رہا ہے، فلاں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ اس کے لیے یہ ایسا کر رہا ہے، اس نے یہ پلاننگ کی، اس نے یہ سازش کی۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے صرف اپنے رب پر کامل یقین ہوتا ہے اور بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت نمبر 63 سے بتایا کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو یہ باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ گویا وہی بات جو ہم بیان کر چکے کہ دلوں کی جو محبت ہے یہ بھی اللہ عز و جل کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ عز و جل نے ہی دلوں میں محبت ڈالی، اگر وہ دلوں کے اندر محبت پیدا نہ ڈالتا تو فرمایا زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو بھی یہ باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ آیت نمبر 65 سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ جب بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی اچھی کام کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا بہت ساتھ دیتا ہے۔ وہ صرف نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا عزم اور ارادہ پختہ ہو تو ضرور بضرور اللہ عز و جل اپنی طرف سے غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ ابتداء اسلام میں جنگی قیدیوں کے احکام نہیں آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ قرآن نے اس مرحلے پر اس فیصلے کو پسندیدہ تو قرار نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کی خطأ اجتہادی پر مواخذہ بھی نہیں فرمایا۔ تفصیلی احکام بعد میں آئے۔ آیت نمبر 72 سے بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور آگے چل کر فرمایا کہ یہی سچے اور پکے مومن ہیں، ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والے کے حقوق اور درجات میں فرق کے باوجود یکساں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سورۃ التوبہ، یہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کے مضامین باہم ملے ہوئے ہیں۔ سورۃ توبہ مدنی سورت ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے 9، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 114 نمبر پر ہے۔ چونکہ اس صورت میں مشرکین سے گزشتہ سابقہ معاہدات منسوخ کر کے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ البراءہ بھی کہتے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند اور مناسک حج ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ مشرکین سے حالت جنگ کا اعلان، جبکہ اہل کتاب سے جزیہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ حرمت کے مہینوں کے احکام، جہاد کی ترغیب، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، مسجد زرار بنانے والوں کی مذمت، دیہاتیوں میں سے نیک اور بد لوگوں کا ذکر، بغیر عذر کے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کی شرمندگی اور تنگی کے بعد توبہ کی قبولیت کا بیان، زکوٰۃ کی مشروعیت اور فضیلت علم کا بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے ہی سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی تو مقررہ مدت تک، یعنی جو 4 مہینے کا ٹائم دیا ہے، تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا کہ 4 مہینے کا نوٹس پیریڈ گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ان کا مکمل محاصرہ کریں اور وہ جہاں بھی ملیں انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے
اور حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے تو اسے موقع دیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیں۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک بتایا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آ بھی جائیں تو قرابت داری کا بھی پاس نہ کریں، یعنی اس قدر منافق ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ، اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں پر غالب بھی آ جائیں تو نہیں دیکھتے کہ یہ رشتہ داری ہے یا کیا ہے، کیا لگتے ہیں، کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ مزید بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے نکال دیا جائے۔ گویا کہ جب انہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، تو اب یہ تمہارے یعنی مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں، تو اب جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ان نفرتوں کو دل میں نہ رکھو، بلکہ ایک نیا تعلق اور بھائی چارگی ان کے ساتھ قائم کرو۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ جو کفار وعدہ کر کے عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی عہد شکنیاں کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں بتایا کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار کھل کر سامنے آئے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اللہ عز و جل ان پر آزمائشیں نازل فرماتا ہے تاکہ ان کا کردار کھل کر سامنے آئے۔ پھر یہ بات بھی ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے، کسی کو بہت مال و دولت دے کر آزمائے گا کہ اب یہ میرا دیا ہوا مال، میری دی ہوئی نعمت کن کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مال و دولت اس کے پاس آ گیا تو یہ دینے والی ذات کو ہی بھلا بیٹھا، یہ رب کے احکام کو ہی فراموش کر بیٹھا۔ تو ضروری نہیں کہ صرف جس سے نعمتیں چھن رہی ہوں یا جو بیچارہ تنگی کی طرف ہی جا رہا ہو اور چیزیں لے لی جا رہی ہوں تو صرف لے کر نہیں، بلکہ وہ کریم رب اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے تاکہ مومنوں کے اجر میں بھی اضافہ ہو، ان کے درجات میں بھی اضافہ ہو اور ان کا کردار بھی کھل کر سامنے آئے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں بتایا کہ کافروں کا شعار مسجدیں بنانا نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ آیت نمبر 19 سے فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لیے بڑا اجر ہے اور صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں حکم ہوا کہ تمہارے باپ، دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ رشتہ داروں میں چاہے کتنا بھی قریبی رشتہ ہو، اگر ایمان کو نقصان پہنچ رہا ہو تو پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو، کافروں سے دوستی نہ رکھو، کیونکہ اللہ نے فرمایا کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ آیت نمبر 24 میں ان تمام چیزوں کا یکے بعد دیگرے ذکر فرمایا کہ جن سے انسان کو فطری اور طبعی طور پر محبت ہوتی ہے، مثلاً باپ، دادا، قبیلہ، مال، پسندیدہ مکانات۔ فرمایا ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم، لیکن اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا مدار ہے، ایمان کا دار و مدار ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت پر ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسوٹی پر پوری نہ اترے تو پھر محض دعوی محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ جناب ہمیں تو رسول اللہ سے محبت ہے، ہمیں یا رسول اللہ آپ کے نام پر ہماری جانیں بھی قربان، صرف کہہ دینا کا
کافی نہیں ہے بلکہ عمل سے بھی دکھانا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی یہ نعرہ لگایا، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے جان مال آپ پر قربان۔ لیکن صحابہ کرام نے نعرہ لگایا تو اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ اور آج ہم نے بھی جو نعرہ لگایا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، تو محض نعرہ لگانے سے یا محبت کا دعویٰ کر دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس بات کا حالات بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ جو نعرہ لگایا ہے اس کو پورا کرنے کا وقت ہے، اس پر عمل کر دکھانے کا وقت ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، آج یزیدیت پھر سر اٹھا رہی ہے اور ہمارا پکا، سچا اور پاک دین اسلام ہم سے اسوہ شبیری کا تقاضا کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اٹھو اور آگے بڑھو اور اپنے تن من دھن سے دین کا، ختم نبوت کا، اپنے دین کا دفاع کرو۔ پھر تم شبیری ہو، پھر تم حسینی ہو، پھر تم مصطفی ہو۔ تو محض صرف نعرہ لگانے سے یا کہہ دینے سے کام نہیں ہوگا، اپنے عمل سے بھی کر کے دکھانا ہوگا۔ صرف یہ کہنا ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، نماز کی ادائیگی نہیں کر رہے، رسول سے محبت ہے تو نماز کی ادائیگی کو تو، نماز پر تو پابندی کرو، رسول سے محبت ہے تو اس کی باتوں کو تو مانو۔ رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہے، جس سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس کے اعمال کو بھی، اس کے احکام پر بھی عمل کیا جاتا ہے، اس کے اعمال کو بھی اپنایا جاتا ہے اور پھر اس کا ہر وقت ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج سے ہی یہ ارادہ، یہ عزم کریں کہ یہ جو نعرہ لگایا یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں، بلکہ ہمیں اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں نماز بھی قائم رکھنی ہے، ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگر وقت ہم سے تقاضا کرے کہ ہمیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنا پڑے تو ہم انشاءاللہ العزیز اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمیں اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی رگوں میں خون سے زیادہ عشق رسول دوڑ رہا ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب نصیب فرمائے، اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا پکا سچا عشق نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام چیزوں سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ابھی بھی اگر آپ کے دلوں میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، ان کی محبت سے زیادہ اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے مال کی، اپنے پیارے خوبصورت گھر کی، اپنے رشتہ داروں کی محبت ہے تو ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے احکام پر عمل کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، کہ یہی تو ذریعہ نجات بھی ہے اور اللہ عز و جل سے محبت کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا اور نازاں ہونا بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکی کہ تکبر اللہ عز و جل کو رائی کے دانے کے برابر بھی پسند نہیں۔ شیطان نے غرور اور تکبر کیا، کس مقام سے اٹھا کر اللہ عز و جل نے کس ذلت اور رسوائی کی طرف اسے پھینک دیا۔ تو یقین جانیے کہ تکبر اور غرور اللہ عز و جل کو رائے کے دانے کے برابر بھی پسند نہیں۔ جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے پھر وہ کامیابیوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ بعض اوقات تعداد کی کثرت پر اترانا اور نازاں ہونا بھی ہار کا، شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی۔ 9 ہجری کے یوم الحج کو عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور فرمایا کہ تنگ دستی کی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی کر دے گا۔ آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آیت نمبر 30 سے بتایا کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا
اور نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا، مگر یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، ان پر اللہ کی مار ہے۔ مزید فرمایا کہ نصارہ نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں وحدہ لا شریک یعنی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے چل کر فرمایا کہ منکر اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس کے خلاف اس نور کو مکمل فرمائے گا، اور اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس آیت پر گفتگو ہو چکی۔ اللہ عز و جل نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اسی لیے بھیجا تاکہ اس دین کو اور اس نور کو، اس ہدایت کو اپنے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آیت نمبر 34 سے علماء اور مشائخ یہود کے باطل طریقوں سے لوگوں کے مالوں کو کھانے اور اللہ کے راستے سے روکنے کا بیان ہے، اور فرمایا کہ سونا اور چاندی ذخیرہ کرنے والوں اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال ہونے کے باوجود، زکوٰۃ کی مقدار کو مال پہنچ جانے کے باوجود، زکوٰۃ کی تمام شرائط لاگو ہو جانے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے یہ اس میں وعید ہے کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اپنے ہی جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ تو زکوٰۃ یہ فرض ہے، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا یہی جمع کیا ہوا مال قیامت کے دن انہی کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے اس قدر وعید بھی آئی ہے، یہاں تک کہ اس کا انجام بھی بتا دے کہ یہ جو مال جمع کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم دیں گے تو یہ کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا، تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ ان کے اسی جمع کیے ہوئے مال کا نتیجہ روز قیامت کیا نکلے گا۔ آیت نمبر 36 میں بتایا کہ ابتدا سے اللہ تعالیٰ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب المرجب یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو ان کی ترتیب میں رد و بدل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ عزیز سامعات، اس آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں کسی میں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں مہینہ نحوست والا ہے یا یہ، تو پھر لوگوں کے درمیان یہ جو غلط بات رائج ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے اور سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا سفر، سفر کوئی شے نہیں ہے، اور اللہ عز و جل نے بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور 4 حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کو تو بیان فرمایا، لیکن اس طریقے کی کوئی بات نہیں کی، اس لیے کیونکہ اسلام میں بدشگونی کوئی شے ہے ہی نہیں، بدشگونی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور سفر کا مہینہ بھلا کیسے منحوس ہو سکتا ہے کہ محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا؟ ربیع الاول کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو جو مہینہ حرمت والے اور برکت والے مہینے کے درمیان ہو، بھلا اس مہینے میں کیسے نحوست ہو سکتی ہے؟ یہ محض من گھڑت باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، ان باتوں پر نہ یقین رکھنا چاہیے اور نہ ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں فرمایا کہ جب جہاد کے لیے نفیر عام ہو جائے تو سستی نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تم یہ مت سمجھنا کہ جہاد کا فریضہ صرف تم پر موقوف ہے، تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
تو اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم اگر کسی کام کے لیے سوچیں کہ یار ہم یہ کام نہیں کریں گے، کوئی اچھا کام ہے، ہم یہ سوچیں یار ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہو سکتا یہ کام ہوگا ہی نہیں، یہ کام ہمارے لیے ہی ہے، ہم ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی بہتر کو اس جگہ پر لا کر بٹھا دے گا۔ علم دین حاصل کرنا، اگر ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے، ہم یہ سوچیں ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے تو آج آپ علم دین حاصل نہیں کریں گے، اس جگہ پر آپ نہیں بیٹھیں گے، تو یہ آپ کی خود اپنی بدقسمتی ہے۔ اللہ عز و جل آپ کی جگہ آپ سے بہتر لوگوں کو، آپ سے ذہین لوگوں کو اس جگہ پر لا کر بٹھا دے گا۔ اور اللہ عز و جل کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر آج آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، آج اگر آپ قرآن پاک کی تفسیر سماعت کر رہے ہیں، آج اگر آپ قرآن پاک کا درس لے رہے ہیں، قرآنی احکام کو سمجھ رہے ہیں، قرآن پاک سکھانے میں مشغول ہیں، تو اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے دین کے راستے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اس نے آپ کو چنا۔ آپ اگر پیچھے ہٹ جائیں گے تو اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ عز و جل کو اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر پیچھے ہٹ جائیں گے، سستی دکھائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ سے بہتر، آپ سے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر لا کر بٹھائے گا۔ لیکن اگر آپ حاصل کر رہے ہیں علم دین، تو ہو سکتا ہے اسی علم دین کی وجہ سے آپ کے اگر کچھ کام رکے ہوئے ہیں، آپ اگر کن ذہن ہیں، آپ اگر تھوڑی سی کمزور ہیں، اللہ عز و جل اس علم دین کی برکت سے آپ کو ذہینوں سے بھی زیادہ ذہین فرما دے۔ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا، اور اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ آگے فرمایا کہ جب جہاد کے لیے عام لام بندی کا حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کر اور طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلوتی اختیار کریں گے، جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ پھر جہاد کا حکم بیان ہوا۔ پھر منافقین کی ایک روش یہ بھی بتائی کہ وہ نماز خوش دلی سے نہیں بلکہ کسل مندی سے پڑھتے ہیں اور ناخوشی سے بامر مجبوری خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی بیان کر چکی کہ نماز میں سستی کرنا یہ منافقین کی علامت میں سے بیان ہوا۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین کی جو چند علامات بیان کی تھی ان میں ایک علامت یہی تھی کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، اور یہاں بھی منافقین کی یہی روش بتائی کہ وہ نماز خوش دلی سے نہیں پڑھتے بلکہ سستی کر کر دیر سے اور بہت ہی مجبوری بامر مجبوری وہ نماز پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ عادت ہے کہ نماز میں آپ سستی کرتے ہیں تو سوچ لیا کریں کہ یہ کس کی علامت ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سوچ، یہ فکر آپ کو نماز میں چستی کی عادت ڈالے گی، بجائے سستی کے آپ نماز میں چست ہو جائیں گی، نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں گی۔ یاد رکھیں کہ نماز میں سستی کرنا یہ منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ آیت نمبر 57 سے 59 میں منافقین کے دوغلے پن، مسلمانوں سے بیزاری، حضور پر صدقات کے معاملے میں تان کرنے اور ان کے حریصانہ فطرت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مصارف، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو قطعیت کے ساتھ بیان کیا ہے، جو یہ ہیں فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلامی سے کسی کو آزاد کرنا ہو، آج کل غلامی کا دور نہیں ہے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، فی سبیل اللہ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو کل وقتی طور پر اللہ کے دین کی کسی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہو، اور مسافر۔ تو کل یہ 8 مصارف زکوٰۃ اللہ عز و جل نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ بعض منافق اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، جبکہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا تمام لوگوں کی بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے۔
اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آج کل کے بھی لوگوں اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک اہم پیغام ہے، اور یہ آج بھی اللہ عز و جل کے اس فرمان کے تحت وہ لوگ داخل ہیں کہ جو آج بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تکالیف پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں اور تکالیف پہنچاتے ہیں، کبھی عقیدہ ختم نبوت پر وار کر حملہ کر کے، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ منافقوں کا شعار یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو محض خوش طبعی اور دل لگی کرتے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں سے اپنا ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ آیت نمبر 73 سے فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کر منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، تو لہٰذا ان سے سختی کا حکم ہے۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، پر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا اور روگردانی کی۔ تو لہٰذا آج بھی اگر ہم کسی کے پاس مال و دولت دیکھ کر یہ خواہش کریں، یعنی ہم اس کو دیکھیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، ایک چیز ہوتی ہے حسد، ایک چیز ہوتی ہے رشک، جس کا بیان پہلے ہو چکا۔ تو اگر آج بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے پر رشک کرتے ہوئے یہ آرزو کرے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ تو نے فلاں شخص کو اتنا مال دیا، وہ اتنی دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، تو مجھے بھی اپنی نعمتوں سے نواز تاکہ میں بھی اس کی طرح خرچ کروں، تیری راہ میں خرچ کروں، دین کے کاموں میں خرچ کروں، طالب علموں پر خرچ کروں۔ اللہ عز و جل سے اس طریقے سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مال عطا فرما دے۔ تو پھر اب آپ نے جو نیت کی تھی اللہ عز و جل سے، جس طریقے سے آپ نے دعا کی تھی، آپ کا فرض ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس مال کو صحیح جگہ پر اور اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر، اس کی خوشی کے لیے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نہ کہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ آپ نے اللہ سے مانگ تو لیا لیکن اب جب آپ کے پاس مال آ گیا تب لالچ، حرص نے آپ کو اس مال کو سمیٹ کر رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ سے اس کا فضل تو مانگ لیا اور یہ دعا تو کر لی کہ اپنے فضل سے تو نے ہمیں عطا کیا تو ہم بھی صدقہ کریں گے، لیکن جب اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے فضل سے نواز دیا تو یہ کیا ہوا؟ آپ کنجوس ہو گئے، بخل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے تو وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کر تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ انہیں اپنے فضل سے مال عطا کرتا ہے اور اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا اور روگردانی کی۔ لہٰذا جس نیت کے ساتھ کسی کام کا، نیک کام کا ارادہ کریں تو اپنی اس نیت پر ثابت قدم رہیں، اپنی بات سے انحراف نہ کریں، روگردانی نہ کریں۔ آیت نمبر 79 میں منافقوں کا ایک شعار بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو یہ منافق ان پر طعن کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ آیت نمبر 81 میں منافقین کی اس بری خصلت کا ذکر ہے کہ خود تو جہاد نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹھے ہیں، اور ساتھ میں مسلمانوں کو بھی گرمی کا ڈر اور ڈراوا دے کر ان کو بھی جہاد سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے ہیں۔ عزیز سامعین و سامعات، آج بھی جب بہت زیادہ گرمی پڑے یا ہمیں کبھی بہت گرمی لگ رہی ہو
تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اف کتنی گرمی ہے، یا اللہ آج کتنی گرمی ہے، نہیں، بلکہ اس موقع پر ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں آگ سے بچانا، جہنم کی گرمی سے بچانا، قبر کی گرمی سے بچانا، حشر کی گرمی سے بچانا۔ جب کبھی گرمی لگے اللہ عز و جل سے یہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ جو گرمی لگ رہی ہے بہت گرمی ہے، انشاءاللہ جب آپ جہنم کی حشر کی گرمی کا تصور کریں گے پھر یہ گرمی کچھ نہیں لگے گی، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی اس ادا سے خوش ہوگا، اور کیا معلوم کہ کون سا وقت قبولیت کا ہو اور آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہ عز و جل کو جس کی دعا کا انداز اور جس کی آمین قبول ہو، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بھی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مذمت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں اور ناداروں کو عذر کی بنا پر رخصت عطا فرمائی ہے، اور ایسے مجاہدین کو بھی جو خود جہاد کے لیے اپنے مصارف برداشت نہ کر سکتے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کی سواری اور زاد راہ کا سامان نہ ہو۔ البتہ جو لوگ صحت مند ہونے اور مالی وسائل رکھنے کے باوجود جہاد سے دوری اختیار کرنا چاہیں تو پھر وہ قابل مذمت ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پکی سچی محبت عطا فرما کر اپنے نیک، محبوب اور مقرب ترین بندوں کا قرب عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے احکام کو سمجھنے، اس پر عمل کر کے اسے آگے پھیلانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔